کو ہر کوئی دبایا جا رہا ہے، تو ہم کیا کسی اور پہ دوش دیں؟ دوش تو ہم اپنے میں نکالیں، ہم چلے کسی اور کو سیدھا کرنے کے لیے، پر خود سیدھا ہو جائے الحمدللہ اتنا کافی ہے۔ میں آپ لوگوں کو لمبا لے کے نہیں چلنا چاہتا ہوں، شارٹ کٹ میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو جو آج ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ بولے مسلمان ٹیررسٹ، کون ہے ٹیررسٹ؟ ہم نہیں جانتا کون ہے ٹیررسٹ، اور جو ٹیررسٹ ہے جو عورتوں پہ بچوں پہ ناجائز اگر وہ قتل کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جنگ بدر میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت بلال سے، حضرت اگر میں کہیں بھی اسلام کے تعلق سے ایک الفاظ بھی اگر غلط بول رہا ہوں تو پلیز اگر مجھے پہلے تو اللہ معاف کرے، بعد میں آپ لوگ معاف کریں اور مجھے روک دیں، اسی نقطے پہ روک دیں۔ کہے تھے یہ ہمارے اسلام کے قانون ہیں، جنگ لڑنے کے سن رہا ہے اس کو سننے دیں۔ جنگ لڑنے کی تک یہ قانون تھے کہ کوئی نہتے پہ ہتھیار نہیں اٹھائے گا، کوئی بے قصور کو نہیں مارے گا، کوئی بیمار پہ وار نہیں کرے گا، کوئی مظلوم کو نہیں ستائے گا۔ ہم لوگ اس طریقے سے جنگ نہیں لڑیں گے جس میں پیڑ تباہ ہو جائے، ہم لوگ اس طریقے سے جنگ نہیں کریں گے جس میں کنویں تباہ ہو جائے۔ اتنا تک خیال رکھا جائے گا جنگ کے میدان میں کہ دھول تک نہ اٹھے، تاکہ پولوشن کی وجہ سے یعنی دھول کی وجہ سے اور لوگوں کو سویلین کو تکلیف نہ ہو۔ یہ میرا اسلام ہے۔ اور رہی بات دوسری بات، چند لوگ کہتے ہیں، کہو تم بھی فخر سے ان کو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بس تلوار کے بل پہ اسلام کو قائم کیا، ان لوگوں سے کہو کہ میرے پیارے نبی نے جس دن مکہ فتح کیا تھا ان کے پاس دنیا بھر کی گیدرنگ تھی، کئی لوگ تھے۔ اگر وہ چاہتے کہ مکے والوں سے بدلہ لے لو، ان کو سبق سکھاؤ، تو مکے میں جو لوگ رہا کرتے تھے، چاہے عتبہ ہو چاہے وہ شیبہ ہو، خیر وہ کیا کہتے ہیں ابو جہل کا جو قتل ہو گیا تھا، جو ابو سفیان اس وقت جب تھے، اگر وہ چاہتے تھے، اگر حضور نے یہ حکم دے دیا ہوتا کہ بولے ان کو اپنے انہوں نے جو کچھ ظلم کیا اس ظلم کا بدلہ لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اتنا خون بہتا تھا اس کعبۃ اللہ میں، اس مکے میں، کہ جتنا خون کہیں کوئی کرکشیتر میں تک نہیں بہتا تھا۔ لیکن میرے اسلام کی کامیابی، ہمارے اسلام کی کامیابی، ہمارے مذہب کی کامیابی بنا ایک خطرہ خون بہائے کہ جنہوں نے فتح کیا ہے وہ مذہب کا نام ہے اسلام۔ یہ بات آپ لوگوں کو فخر سے کرنا چاہیے۔ اور رہی بات تیسری بات، اسلام امن کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام بھائی چارے کا نام ہے، اسلام ایک دوسرے کو مدد کرنے کا نام ہے، اسلام ایک دوسرے کو سنبھالنے کا کام ہے، اسلام چاہے ہم ہو چاہے غیر ہو۔ ہمارا مذہب کسی سے لڑائی نہیں سکھاتا، کسی سے دشمنی نہیں سکھاتا، کسی سے عداوت نہیں سکھاتا۔ اور رہی بات جہاد کی، جہاد تو ہولی وار کرسچینٹی میں بھی ہے، دھرم میں ہندو دھرم میں بھی ہے۔ اگر مذہب پہ بات آتی ہے تو ہر کوئی لڑ پڑتا ہے، وہ ہر کوئی مذہب کی بات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں، لیکن ہم لوگوں کو ان چیزوں میں گہرائی میں جانے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ ہم کسی اور کو دوش دیں، سرکار کو دوش دیتے ہیں کہ یہ گئی سرکار آئی، یہ کانگریس آئی، بی جے پی آئی، جنتا دل آئی، فلانی سرکار ہے۔ سیاستدان بدنام، پوری طرح سے بدنام۔ ارے بھائی، گندگی کو صاف کرنے کے لیے آخر کون جائے گا؟ تمہارے اپنے گھر کی گٹر لائن، پائپ لائن جب بلاک ہوتی ہے تو کب تک کا انتظار کرو گے جب تک کہ تمہارے گھر میں پانی ابل کے نہیں آ جائے؟ کسی کو تو صاف کرنا ہوئے گا، کوئی تو سیاسی بیڑا اٹھانا چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو جانکار ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو میرے مذہب کو اچھی طرح جانتے ہیں، میرے اسلام کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ لوگ تو آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی بڑھ کے آگے رہا بھی گیا، میری طرح کوئی بے شرمی کا لباس پہن کے اگر آتا ہے تو اس کو سوائے ذلت اور بدنامی کے تو کچھ دیتے نہیں۔ تو بتاؤ قوم کا بھلا کرے گا کون؟ جاگو مسلمانوں، ابھی یہ وقت ہے، بنو۔ ہم کو کسی کی فلسفی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی کی پولیٹیکل سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہٹلر کی، کوئی سکندر اعظم کی کوئی کہانی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ صرف سیرت النبی پڑھ لیں۔ ایک بار غور سے جو انسان سیرت النبی پڑھ لے، سیرت النبی سنت، صرف سنتوں کو لوگوں نے کچھ ہی چیزوں میں محفوظ کر کے رکھ دیا۔
کہ بس یہی سنت ہے. ارے بھائی حقیقی سنت تو یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی اور جا رہے تھے, انہوں نے کوئی اصحابی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کس مقصد سے جا رہے ہیں. مینٹیننگ دا سیکرٹ, اپنا سیکرٹ کو مینٹین کرو, یہ سب سے بڑی سنت ہے جس کی وجہ سے مکہ فتح ہوا تھا اور اسلام بلند ہو گیا. لیکن آج ہم اپنی اصلی سنتوں سے دور ہو گئے. خیر, میں دوسرے موضوع پہ جانا نہیں چاہتا ہوں. تو ہم کو کسی کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. میرے نبی بہت اچھے اسپیکر تھے, میرے نبی بہت اچھے کمانڈر تھے, میرے نبی بہت اچھے لیڈر تھے. ان سے بیسٹ لیڈر, ان سے بڑا ہیرو پورنا دنیا میں نہ کبھی پیدا ہوا نہ ہونے والا ہے. اور ہم ان کی امت کہاں گمراہی میں ڈوب گئے ہم لوگ. کیوں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, کیوں ہم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں. غور کرو اس مدعے پہ غور کرنے کی آج ضرورت ہے. اگر لمحوں نے فتح کی تھی, صدیوں نے سزا پائی گی. یہ شعر کو آپ غور کرتے ہوئے سمجھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آبا و اجداد, ہمارے باپ دادوں نے بھلے شاید غلطیاں کیا نہیں کہ میں نہیں جانتا, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم اپنے دور میں غلطیاں کر دیں جس کا بھگتنا میری نسلوں کو, آگے آنے والی نسلوں کو بھگتنا نہ پڑے. ابھی بھی وقت ہے, ہم اپنی نسلوں کو سدھار سکتے ہیں. تو بے شک کہ ہم اپنی پوری تفصیل سے صرف ان کو اپنے اسلام کی پابندی, نماز, روزے. خیر ہمارے عالم لوگ تو, مجھے یہاں پہ میں نے دو مدعے دیکھا. ایک ہماری قوم کے تعلق سے بات کرنی تھی, یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں محترم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, سب جانکار بیٹھے ہیں, وہ لوگ آپ کو اس کی روشنی میں سمجھائیں گے بشرط میں دنیا ہی روشنی میں سمجھا سکتا ہوں. تو ہم لوگ کہاں ہیں, ہم لوگ کو جانا کہاں ہے. ہم لوگ آپس